السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ افغانستان اس وقت خانہ جنگی اور تقسیم کے دہانے پر دکھائی دے رہا ہے۔ افغانستان میں جو برسر اقتدار گروہ ہے طالبان کا، اس کے اندر بھی رسا کشی جاری ہے۔ سخت گیر کندھاری گروپ کی وجہ سے افغانستان کے مسائل بڑھنے لگے ہیں اور خود طالبان بھی اب باہم لڑنے جھگڑنے کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آج ہی یعنی یہ جو آج جمعے کے روز جو افغان مزاحمتی تحریک کا بھی ایک بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہندوستان کی جو پینگیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے پر غور کریں۔ ساتھ میں دوستم کا بھی ایک بیان آیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے، واضح کیا ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک ایسی حکومت قائم ہے جو بھرپور عوامی نمائندگی سے قاصر ہے، جس میں ایک زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے اور باقی زبان بولنے والے یا لسانی گروہ جو ہیں وہ اس سے باہر ہیں۔ اگر ہم اس وقت افغان طالبان کی بات کریں تو برسر اقتدار افغان طالبان کے اندر دو بڑے دھڑے اس وقت تقریباً متحارب دکھائی دے رہے ہیں، جس کی سرپرستی طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخندزادہ خود کر رہے ہیں۔ اس میں ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں اور وزیر دفاع ہیں، اور امیر خان متقی وزیر خارجہ جیسے رہنما شامل ہیں۔ یہ گروپ قندھار اور اس سے ملحقہ صوبوں ہلمند، نیمروز وغیرہ میں زبردست اثر و رسوخ رکھتا ہے، جبکہ کابل پر اس وقت اسی کا کنٹرول ہے۔ گندھاری گروپ مذہب کے نام پر قدامت پرستی اور قوم پرستی کا ایک منفرد امتزاج ہے، جس میں مذہبی شدت پسندی کو پختون قوم پرستی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہی وجہ اس کی پالیسیوں میں شریعت کے نام پر سخت گیری اور پختون نسلی مرکزیت کا عنصر نمایاں ہے۔ دوسری جانب حقانی نیٹ ورک ہے، سب کو پتہ ہے، جو طالبان کے اندر سب سے منظم، عسکری طور پر مضبوط اور تکنیکی لحاظ سے تجربہ کار دھڑا ہے، اور اس کی بنیاد 1980 کی دہائی میں مشہور افغان کمانڈر جلال الدین حقانی نے رکھی تھی، جس کا اس وقت خوست، پکتیکا اور لوگر جیسے صوبوں میں گہرا اثر و رسوخ ہے۔ اور دھڑے کے موجودہ سربراہ سراج الدین حقانی، جو طالبان حکومت میں وزیر داخلہ ہیں، اپنے والد کی طرح انتہائی نظم و ضبط رکھنے والے کمانڈر سمجھے جاتے ہیں۔ افغان طالبان کی اس اندرونی خانہ جنگی یا اندرونی اختلافات کا اگر ہم ذکر کریں تو جو وزیر داخلہ ہیں اس کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں، سب کو پتہ ہے کب کے، اور وہ بھی اب کابل کے بجائے اپنے علاقے میں ہے، اپنے آبائی علاقے میں ہے، جہاں پہ وہ نسبتاً اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں افغانستان کی، اگر ہم باقی معاملات کا، افغانستان کی آبادی کی ساخت از خود عدم استحکام کی بنیاد ہے۔ افغانستان میں پختون تقریباً 42%، تاجک 27%، ہزارہ 9% اور ازبک 9% ہیں۔ تاجک اور ازبک گروہ شمالی افغانستان میں طاقتور ہیں اور طالبان کی پختون مرکزیت پر مبنی پالیسیوں سے سخت نالاں ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ آج ہی دوستم کی ایک ٹویٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بیان بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت اقلیتی گروہ حکمرانی کر رہا ہے، اور طالبان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اگرچہ افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ ازبک اور تاجک لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، لیکن یہ شمولیت آٹے میں نمک کے برابر ہے اور عملاً اس وقت پختونوں کی اکثریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے جو باقی زبان بولنے والے ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، ان کے اندر ایک عدم اطمینان پایا جا رہا ہے، ایک افغانستان کو عدم استحکام سے دوچار ہوتا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہی جو افغانستان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے حزب اختلاف کی، نیشنل موبلائزیشن فرنٹ، اس کا ایک گلہ آیا ہے ہندوستان کے حوالے سے، اور اس نے ہندوستان کو انتباہ کیا ہے کہ طالبان جیسے دہشت پسند گروہ کے ساتھ اگر آپ لوگ تعلقات رکھتے ہیں تو یہ آپ کی سابقہ پالیسیوں کی سے روگردانی ہے اور آپ کو اس کے نتائج مستقبل میں بھگتنا ہوں گے۔ یہ تقریباً اسی قسم کا انتباہ ہے جس قسم کا انتباہ سالوں پہلے پاکستان کو دیا گیا تھا کہ اگر آپ ان لوگوں کو تیار کریں گے تو یہ لوگ پھر آپ کے لیے خطرہ بنیں گے، اور تقریباً وہی ہوا ہے جو اس وقت افغان طالبان کی اپنی سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے اور قندھاری گروپ کی سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کے اندر خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ نسلی تقسیم کا بھی خدشہ پیدا ہونے لگا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ خدشہ ہے یا پیشگوئی ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو افغانستان مستقل طور پر پختون اور غیر پختون کی آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گا، شمالی علاقے ہمیشہ الگ ہو جائیں گے، اور شاید سنٹرل ایشیا والے بھی اس پہ خوش ہوں کہ وہ افغان طالبان سے ان کی سرحد دور چلی جائیں۔
اگر افغان طالبان کی یہی پالیسی رہتی ہے، پڑوسی ممالک کی تشویش ویسی بھی موجود ہے، ایران کی بھی، ازبکستان کی بھی، تاجکستان کی بھی، خود پاکستان کی بھی۔ چین بھی تشویش رکھتا ہے کیونکہ جو چین کے مخالف گروہ ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں، اور ماسکو فارمیٹ کا جو اجلاس اگر آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے، اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین پر دہشت گرد گروپ موجود ہیں۔ تو اب بال جو ہے وہ افغان طالبان کے کورٹ میں ہے کہ کیا وہ اپنی سخت گیر پالیسی کی وجہ سے افغانستان کو ایک بار پھر خانہ جنگی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، یا افغانستان کو مستقل بنیادوں پر تقسیم کروانے کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان کی تسلی نہ کرائے گی، اگر افغان حکمرانوں کا رویہ نہ بدلا اور پاکستان نے جو شمالی اتحادیں ہیں، سابق شمالی اتحاد والے ہیں، ان کی سرپرستی شروع کر دی، تو طالبان کو اندازہ ہو جانا چاہیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس پہ کہ سر پر پاکستان کا ہاتھ ہوگا، تخت کابل اس کے پیروں میں ہوگا۔ اور اب امتحان ہے افغان طالبان کا کہ جو 25 تاریخ کو استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر اس میں یہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آنے والے دن افغانستان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔